آج 21 اکتوبر ہے اور اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی تمام روشنیاں جو ہیں وہ جل رہی ہیں۔ یہاں پر آئین میں ترمیم ہو رہی ہے۔ پورا ایوان جو قومی اسمبلی کا ہے، تمام ارکان اسمبلی موجود ہیں اور وہ آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان میں جو تبدیلی اس وقت قومی اسمبلی میں کی جا رہی ہے، اس سے پہلے وہ سینٹ آف پاکستان سے منظور ہو چکی ہے اور اس میں 22 جو ترامیم ہیں، 22 تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں بنیادی جو ڈھانچہ ہے اعلیٰ عدلیہ کا وہ تبدیل ہو چکا ہے ان ترامیم کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر ہے، جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں، آئینی بینچز بنیں گے، نہ صرف مرکز میں بلکہ صوبوں میں بھی بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں ہیں جو آئین پاکستان میں کی جا رہی ہیں اور اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہماری ہے۔ جاوید حسین صاحب ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ اس پوری ایکٹیویٹی کو کور کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیں کہ سینٹ آف پاکستان سے تو ترمیم ہو چکی اور وہاں پر بھی جو ترمیم ہوئی ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے یا اس میں جو سپورٹ تھی وہ 2 ووٹس تھے جو بی این پی مینگل سے تھے۔ ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں، جو ان کے ہیڈ ہیں پارٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو یہ بتائیں کہ سینٹ آف پاکستان میں مجموعی طور کے اوپر کیا ایکٹیویٹی رہی جس کی وجہ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہوگی اس ایکٹیویٹی کو جو سینٹ سے منظوری ہوئی ہے ان ترامیم کو؟ دیکھیں، اس میں ایک بڑی چیز کہ ایک توقع کی جا رہی تھی، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کے اراکین کو استعمال کیا جائے گا آج سینٹ کے ووٹس میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر جو ہے وہ آج سینٹ میں نہیں آیا، جس کے بارے میں یہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ دوسری جانب بی این پی مینگل کے جو 2 اراکین تھے، جو پہلے سے آپ کو معلوم ہے ان کے نام بھی سامنے آ چکے تھے، وہ 2 سینیٹرز جو ہیں وہ آج ایوان میں آئے، جس میں نسیمہ احسان شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو ان کے قاسم رونجو جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، تو ان کا ووٹ آج اس میں کاسٹ کیا گیا، تو ان کو ملا کر کے 65 ووٹ جو ہیں وہ حکومت نے حاصل کیے پی ٹی سینٹ آئی میں۔ کے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی؟ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس میں شاید ان کی بھی ایک بہتری کہ اس پر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گی۔ اور دوسری جانب جو اپوزیشن کی طرف سے، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکمت عملی اختیار کی گئی تھی کہ وہ آج سینٹ کے اجلاس میں نہیں آئیں گے، لیکن ایک ٹوکن کے طور پر انہوں نے اپنے 4 ممبرز وہاں بھجوائے تھے جنہوں نے اپنی تقاریر کی، اور ایک مخالفت کا جو ایک نوٹ ہوتا ہے وہ اس کا اندراج کرنے کے لیے ان کو وہاں پر موجود رکھا۔ تو اس میں بیرسٹر علی ظفر تھے اور MWM کے بھی ایک رہنما وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے وہاں پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور تقاریر بھی کی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کا کیونکہ اجلاس جاری ہے اور یہ جو ترامیم ہیں یہ اب قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائیں گی، کیونکہ اب قومی اسمبلی میں بھی تو نمبرز پورے نہیں ہیں اس وقت گورنمنٹ کے، تو اس میں کیسے ہوگا؟ اس میں تو پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو آنا پڑے گا اگر کوئی ڈیفیکشن کرتے ہیں یا وہ اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ جی، اس میں جیسے قومی اسمبلی کے اندر جو 2/3 اکثریت ہے، اس کے لیے تقریباً 224 ووٹ جو ہیں وہ آج چاہیے حکومت کو، اور اس میں 212 جو ووٹ ہیں وہ حکومت کے پاس اس وقت موجود ہیں، جس میں اب مولانا فضل الرحمان JUI کے جو 8 ووٹ ہیں ان کو اگر شامل کر لیا جائے تو یہ تقریباً 220 تک پہنچ جاتے ہیں، جس میں پھر مزید 4 ووٹوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو 4 سے 5 لوگ ایسے ہیں جن کو اب، جس میں آزاد امیدوار شامل ہیں، اس میں ممکنہ طور پر سنی اتحاد کونسل کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ MNAs جو کہ آزاد حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اراکین بھی پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب جیسا کہ سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے تو 224 کی جو فگر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام اراکین کو مکمل کرنے کے بعد اب اس پہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے ووٹنگ کا، اور اسے منظور کروایا جائے گا۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، جو بتا رہے تھے کہ آئین پاکستان میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہ پروسیس تو مکمل ہو جائے گا بہت آسانی کے ساتھ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو یہ نیا نظام لائج کیا جا رہا ہے، کیا یہ اس کے اوپر فوری طور کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید ابہام بڑھے گا، کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی پاورز جو ہیں، جو اہم پاورز ہیں، وہ جب آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گی تو اس کے بعد آئینی بینچز میں ایک پریزائڈنگ جج تعینات ہوں گے جن کی پاورز اگر چیف جسٹس کے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہوں گی۔ تو کیا یہ ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم نہیں کھڑا ہو جائے گا جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل جو بینچز ہیں ان کا؟ تو ان تمام تر صورتحال میں یہ مسائل حل ہونے کے بجائے مزید بگڑتے ہوئے اور مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
بہرحال اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں ہی صورتحال واضح ہو جائے گی۔